موضوع الدرس في أحوال المحشر سورة المدثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین. تو معنی یہ ہوگا آیت کا کہ جو آدمی بھی ان صفات سے متصف ہوں گے ان کو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی. یعنی جن کے اندر یہ صفتیں ہوں گی کہ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. یعنی ہر وہ انسان جو ان صفتوں سے متصف ہوگا اس کے لیے کوئی شفاعت نفع دینے والی نہیں. اب یہ بات بالعکس سمجھے، اور جو ان صفات سے متصف نہیں ہوگا اس کو شفاعت فائدہ دے. تو اب دو باتیں یاد رکھ لیں کہ شفاعت جو ہے وہ کفار، مشرکین، مجرمین کے لیے نہیں. جو شخص بھی شرک کی حالت میں مر گیا اس کے لیے جہنم ہے بس. اب اس کے لیے نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. وہ یہ چاہیں گے قیامت والے دن کہ اگر ساری دنیا ہمیں مل جائے ہم فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن لا یقبل، وہ بھی قبول نہیں ہوگا.
اور یہ معنی نہیں ہے کہ شفاعت کرنے والے تو کریں گے لیکن ان کو نفع نہیں دے گی، نہیں، ان کے لیے کوئی شفاعت کرے گا ہی نہیں، بات سمجھو۔ وَلَهُمْ صَدِيقٌ وَلَا حَمِيمٌ، کوئی ان کا دوست ہی نہیں، کوئی ہمدرد ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے جی کہ شفاعت تو اس نے کی ہے لیکن مانی نہیں گئی، نہیں، یہ مانا نہیں، ان کے لیے تو شفاعت ہوگی ہی نہیں۔ مطلقاً ان کے لیے شفاعت نہیں ہو۔ ہاں، البتہ جو لوگ ایمان والے ہیں، موت ان کی ایمان پہ آئی، اب ان کی قسمیں سمجھ لیں کہ ایمان والے ہیں، اعمال بھی صالح ہیں، وہ تو شفاعت کے ان کو تو ضرورت ہی نہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے۔ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، اولیاء ہیں، ان کو تو اللہ نے جنت دینی ان کے لیے ہی تو جنت ہے۔ اور ان مومنین میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا حساب بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ البتہ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ مومن تو ہے لیکن گناہ گار ہے، ایمان تو ہے اس میں لیکن ساتھ گناہ بھی ہے۔ خلطوا عملا صالحا وآخرا سیئا، اچھے اعمال بھی ہیں لیکن بھیڑے بھی ہیں۔ اب اگر وہ اعمال جو بھیڑے ہیں، اچھی طرح سمجھ لو، یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے، آدمی گزر جائے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن غور کرے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ بھائی آپ کو اس وقت یاد آتا ہے تو یہی کام پہلے کر لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے، انسان کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، انسان ہے۔ ایک طرف ذہن جا رہا ہوتا ہے، درمیان بات ہوئی، بات ختم ہو گئی، وہ بات ہی نکل گئی کہ میں کیا کر رہا تھا، میں کیا کہہ رہا تھا یا کیا کہنا چاہتا تھا۔ تو اب سمجھے مسئلہ کہ بھئی ایک تو ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ابرار ہیں، مقربین ہیں، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا تو کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی غم ہی نہیں، لا یحزنهم الفزع الاکبر، ان کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں۔ وہ تو اللہ تعالی کے حکم سے اپنے مدارج کے مطابق جنت میں داخل ہوں گے، مثلا پہلے حضور پاک، پھر انبیاء، اسی طرح صدیقین، شہداء، پھر صالحین، پھر ان کے جیسے جیسے مراتب ہوں گے اسی طرح جنت میں درجات ملتے جائیں گے۔ ایک مسئلہ ختم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آدمی الحمدللہ مومن ہے، عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، وہ شریک بھی نہیں کرتا اللہ کا، غیر اللہ کو ندا بھی نہیں کرتا، پکارتا بھی نہیں، غیر اللہ کا سجدہ بھی نہیں کرتا، غیر اللہ کی نظر نیاز بھی نہیں دیتا، خالص موحد ہے لیکن گناہ گار ہے، انسان ہے، انسان سے تو گناہ ہوتے ہیں، گناہ نہ ہو تو پھر تو فرشتے بن جائیں، فرشتوں سے بھی افضل ہو جائیں۔ اسی طرح اب سمجھو، اب جو گناہ ہے پھر وہ دو قسم ہیں۔ اگر انسان ہے، مومن ہے لیکن گناہ گار ہے، گناہ صغیرہ، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں، کسی عورت کو دیکھنا گناہ ہے لیکن صغیرہ ہے، غیر محرم عورت سے بات کرنا گناہ ہے لیکن صغیرہ ہے، غیر محرم عورت کو چھو لینا، ہاتھ لگانا، بوسہ دینا، چمٹا لینا، یہ گناہ ہے لیکن صغیرہ۔ والفرج یصدقہ او یکذبہ، اب اگر اس نے زنا کر لیا اب کبیرہ،
تو جتنے اس کے صغیرہ گناہ ہیں وہ تو الحمدللہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے دھل جائیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. وضو کیا ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، کلی کی منہ کے گناہ جھڑ گئے، ناک میں پانی دیا ناک کے گناہ جھڑ گئے. یعنی اس طرح جو گناہ صغیرہ ہیں وہ تو طواف کر لیا، نفل پڑھ لیا، تو اعمال جو سیئہ ہیں وہ حسنات سے مٹ جاتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم نعوذ باللہ یعنی چھوٹے گناہ کرتے رہو اور پھرتے رہو. کسی عورت کو بھی بوسہ دے دیا پھر وضو بھی کر لیا، یہ معنی نہیں ہوتا. معنی اگر ایسی غلطی خدا نہ کرے ہو جائے. اسی لیے میرے محبوب نے رحمت دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا ایاک والمحقرات الذنوب. عائشہ کبھی گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا کہ جی یہ چھوٹا گناہ ہی ہے، نہیں سگریٹ ہی ہے نا چھوٹا گناہ ہے. اور جی فلم دیکھ لیتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹا گناہ ہے نا جی. آپ نے فرمایا خبردار، ہمیشہ آگ چھوٹی لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے. جب آگ جلانی ہو تو بڑی لکڑی کو تو آگ نہیں لگتی، جب تک ساتھ چھوٹی چھوٹی رکھے ان کو لگتی گئی بھڑکتی گئی، اب بڑی لکڑی. تو یہ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ بڑے تک لے جاتے ہیں. اور اسی طرح میرے محبوب نے رحمت دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے باڑ لگائی ہوئی ہے، مثلا درمیان میں اس کی کھیتی ہے، گھاس ہے، باہر اس نے باڑ لگا دی، تو فرمایا کہ تم اپنی بکریاں اپنے مویشی باڑ کے قریب ہی نہ جایا کرو. کیوں باڑ کے قریب گئے؟ تم غافل ہوئے، چھلانگ لگا دی، جانور اندر چلا گیا. اور اگر باڑ سے ہی دور ہوں گے تو گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ نے فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو. پھر تو ہوتا نا کہ لا تزنوا، زنا نہ کرو. فرمایا نہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. کیا مانا کہ جب تم غیر محرم عورت سے ملو گے اور ٹیلی فون پہ گپ شپ کرو گے، ٹاک شاک کرو گے، چیٹنگ کرو گے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے، تو مانا ہے کہ جا رہے ہو تم. اور جب جا رہے ہو تو لازمی بات ہے کہ پھر آگ میں گر جاؤ گے. اسی لیے اسلام پابندی لگاتا ہے کہ بچیوں کو تعلیم دو، لیکن ان کے مدارس سے بنات علیحدہ ہوں. لڑکوں کے مدرسے ہوں. جب مخلوط تعلیم ہوگی تو جہاں آگ اور کپاس کٹھے بیٹھیں گے تو آگ تو لگے گی. یہ نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے عورت کو تعلیم نہ دو، بالکل تعلیم دو. بڑے بڑے محدثات گزری ہیں، مفسرات گزری ہیں، فقیہات گزری ہیں، عورتوں میں بڑی بڑی محدثہ ہیں، مفسرہ ہیں، فقیہ ہیں، مفتیہ ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، ولیہ ہیں، صدیقہ ہیں. یہ تو نہیں کہ اسلام کا یہ غلط پراپیگنڈا ہے دشمنوں کا کہ جی یہ تو دقیانوسی لوگ ہیں اور یہ لوگوں کو تعلیم سے نہیں روکتے. وہ طریقہ تعلیم جو ہے تمہارا وہ شیطانی ہے. اب یہاں دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں ماشاءاللہ کتنے مدرسے ہیں، ابتدائیہ ہیں، متوسطہ ہیں، ثانویہ ہیں، جامعات ہیں، پھر تخصصات ہیں، کلیت الطب ہیں، کلیت الہندسہ ہے، اقتصاد ہے، سب لڑکیاں پڑھتی ہیں. لیکن ان کے لیے ہر چیز الگ ہے، مدرسہ بھی الگ، یونیورسٹی بھی الگ، ہر چیز الگ.
اچھا، اگر کوئی پڑھانے والی پروفیسر عورت نہ مل سکے، مجبوراً کسی مرد سے سبق لینا پڑے، تو وہ مرد اندر نہیں جا سکتا۔ اسٹیشن ٹیلی ویژن بنا ہوا ہے، ہر لڑکی کے آگے باقاعدہ اسکرین ہے، مائک ہے، وہ کمرے میں بیٹھ کے وہیں سے پڑھائے گا۔ کیوں؟ یہ دیکھیں نا، اب کتنے ایسے واقعات ہیں جی، لڑکا ٹیوشن پڑھانے آتا تھا، لڑکی بھگا کے لے گیا، کٹھے پڑھتے تھے کالج میں، گھر والے انتظار میں ہیں، وہ واپس ہی نہیں آئی۔ بعد میں پتہ لگا جناب وہ تو لو میرج بھی ہو گئی ہے، تو ان نے تو کورٹ میرج کر لی ہے۔ یہ وہ مصائب ہیں کہ جب تم قریب جاؤ گے تو آگ لگے گی۔ اسلام بند باندھتا، اسلام ایسی حدود بنا دیتا ہے کہ اس سے اندر آدمی آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اسلام نے کہہ دیا کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب یہ تو نہیں تم کو اچھا تھوڑا سا افیون کھا لیتے ہیں، تھوڑا سا چرس پی لیتے ہیں، لیکن وہ نشہ نہیں، وہ قلیل ہو یا کثیر ہو وہ حرام ہے، نشہ آور ہے، حرام۔ تو بات سمجھیں، اگر گناہ صغیرہ ہے اور وہ بھی اتفاق سے ہو گئے، یہ نہیں کہ کرتے رہو گناہ صغیرہ۔ اب مثال کے طور پر داڑھی مڈانا گناہ صغیرہ، لیکن پہلی دفعہ گناہ صغیرہ ہے نا، جب بار بار مڈاؤ گے تو کبیرہ ہو جائے گا۔ لا صغیرۃ مع الاسرار، بار بار کرنے سے صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اب آدمی سگریٹ پی رہا ہے، ٹھیک ہے صغیرہ ہے، لیکن بار بار پی رہا ہے تو کبیرہ ہو جائے۔ کیوں؟ پیسے بھی ناجائز خرچ کر رہا ہے، اپنی صحت کو بھی برباد کر رہا ہے، اور بدبو کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو ہدایت دے، سب کی حفاظت فرمائے، کبھی کبھی کوئی سگریٹ پینے والا ساتھ کھڑا ہو نا، آدمی کو نماز کا قرآن ہی بھول جاتا ہے، اتنی بدبو ہوتی، اتنی گندی رائحہ کریہا ہوتی ہے، اللہ معاف کرے۔ اور خاص طور پہ بعض جو حکے والے ہیں وہ تو سبحان اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ تو اور بلا ہے۔ اب تو حکے بھی کئی قسم کے آ گئے، پینے والے جو کئی قسم کے آ گئے۔ تو یاد رکھو، اگر صغیرہ ہوں گے اور اتفاق سے ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ صحابہ کے زمانے میں ہے کہ ایک عورت کھجوریں لینے کے لیے ایک دکان پہ آئی، کھجوریں دیکھی، عورت بڑی خوبصورت تھی۔ دکاندار نے جب دیکھا اس کا تو دماغ ہی اڑ گیا نا، بعض اتنی خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے بول بھی اڑ جاتے ہیں، تو فتنہ ہی ایسا ہے، جہاں کوئی فتنہ اثر نہ کرے وہاں عورت کرتی ہے۔ جو بندہ دولت سے نہ خریدا جائے، عورت ایک چٹکی میں اڑا دے۔ دیکھا نہیں ہے بڑے بڑے خان اور بڑے بڑے ماشاءاللہ مونچھوں والے جب گھر جاتے ہیں چپل اٹھاتے ہیں، یہ باہر آ کے خان بنتے ہیں، اندر حال پتلا ہے سب کا۔ تو بہرحال اس نے دیکھا، اس کا تو دماغ ہی اڑ گیا نا جی۔ اس نے کہا اچھا تم کھجوریں لینا چاہتی ہو، یہ تو میں نے ویسے باہر رکھی ہوئی ہیں، اندر جو ہے نا میرے پاس اور بڑی اعلیٰ ویرائٹی ہے۔ وہ بیچاری اندر چلی آئی۔ وہ صحابہ کا دور تھا، کوئی توقع نہیں ہو سکتی تھی نا کہ ایسی بات بھی ہو سکتی ہے۔ اندر جب آئی اس نے پکڑ لیا
اس نے کہا تم شرم کرو، کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارے فلاں بھائی کی بیوی ہوں، وہ بیچارہ جہاد پہ گیا ہے، تم اس کے گھر کی حفاظت کے بجائے عزت لوٹنا چاہتے ہو۔ لیکن اس نے پکڑ کے بوسے شوسے دے دیا، لیکن اتنے میں پھر عورت بھی زور والی تھی، چھڑا کے نکل گئی۔ اب عورت تو خاموش ہو گئی نا، اب عورت کیا کہے کسی، کیونکہ بدنامی تو بیچاری عورت کی ہوتی ہے نا، مرد تو ماشاءاللہ پاک صاف ہیں۔ عورت اگر کسی کو دیکھ بھی لے نا تو یہ قتل پر تیار ہو جاتے ہیں، خود روز منہ کالا کرتے پھریں، عورت تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اب اس بندے کو بھی ہوش آیا کہ میں نے کیا کیا، تو کتابوں میں واقعہ تاریخ والوں نے لکھا ہے، کسی حدیث کی کتاب میں، کیوں ایسے واقعات حدیث میں ہوتے ہی نہیں، اس کے لیے تو صاف بات ہے، آثار ہوتے ہیں، اقوال صحابہ ہوتے ہیں، یا تاریخ ہوتی ہے۔ تو اس بندے نے سوچا کہ میں سیدنا ابی بکر کی خدمت میں جاؤں اور اس سے کہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے حضور کے پاس لے چلو، اس کا حل کیا ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ تم نے نہ مدینہ منورہ کا لحاظ کیا، نہ دور صحابہ کا لحاظ کیا، نہ اپنے مسافر بھائی کی عزت کا لحاظ کیا، میں تو تمہارا سفارشی نہیں بن سکتا۔ اب وہ پہاڑوں میں نکل گیا، رو رہا ہے، فریادیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کا گزر ہوا تو اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، تم جنگلوں میں پہاڑوں میں پھرتے رہتے ہو، رو رہے ہو؟ بعضوں نے کہا مجھ سے ایسے گناہ ہو گیا ہے، اب میں مدینے جانے کے قابل ہی نہیں، میں حضور کے سامنے کیسے جاؤں؟ حضرت ابو بکر نے مجھے جواب دے دیا ہے، اب میں رو رہا ہوں کہ اللہ میرے حال پہ رحمت کرے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، قرآن میں آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، انہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تم توبہ کرو۔ اس نے پھر حضور پاک سے رجوع کیا تو آپ نے بھی فرمایا کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ اللہ اکبر، کتنے رحمت والا نبی ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے بندے، جب اللہ نے تیرے اوپر پردہ ڈال دیا، اس عورت نے بھی پردہ ڈال دیا، تو اب تم خود کیوں کہتے پھرتے؟ اس عورت نے بھی شکایت نہیں کی، تمہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں، پکڑا نہیں، گواہ نہیں، مدعی نہیں، شکوا نہیں، شکایت، تم خواہ کہتے پھر تو میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اگر اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے تو اس کو کھولا نہ کرو، بس توبہ کرو، لوگوں سے نہ کہا کرو۔ اور یہی میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے عزیز، مسئلہ سمجھ لو کہ ایک آدمی ہے، اب وہ نیک ہے، صالح ہے، ماشاءاللہ تہجد گزار ہے، لیکن دوستوں میں بیٹھ کے اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کرتا ہے، یا رات کو گھر میں لیٹے ہوئے یاد کرا یار میں نے وہ گناہ کیسے کیا تھا، وہ دیکھو وہ کیسے اس سے میں نے یہ کیا اور کیسے اس نے کیا۔ تو یہ یاد کرنا بھی گناہ ہے کہ تم گناہ کو یاد کر رہے ہو۔ تو اب یاد رکھو کہ جتنے صغائر ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے اگر تم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے فوراً وضو کرو، فوراً 2 رکعت پڑھو، فوراً نماز پڑھو تاکہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، تو پاک ہو جائے، آئندہ بچنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو تو اگر ان کے گناہ ہوں گے چھوٹے تو ختم ہو گئے۔ اگر گناہ کبیرہ ہے، یعنی آدمی پکا مومن ہے لیکن گناہ کیا، کبیرہ گناہ ہے، زنا کیا، قتل کیا، کسی پہ ناحق تہمت لگائی، غیبت کی، جھوٹی گواہی دی، اب اس کا علاج ہے توبہ۔
کہ سچے دل سے توبہ کرو. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب تو گناہ گار توبہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے میرے بندے کے گناہ مٹا دو. یا اللہ آگے لکھ دیتے ہیں توبہ کرو نہ اس کا گناہ جو لکھا ہوا ہے اس کو بھی مٹا دو. میں نہیں چاہتا میرے بندے کا کوئی عیب دیکھے. جب اس نے توبہ کر لی ہے بات ختم ہو گئی. اور توبہ ایسی چیز ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں. یہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ افرح بتوبت عبدہ. اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ملائکہ علم عبدی ان لہ رب سیغفر الذنوب. میرے بندے کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی مالک ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا. تو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے گناہ معاف کر دیا. اگر وہ مسلمان مومن صحیح العقیدہ چھوٹے گناہ نیکی سے دھل گئے, بڑے گناہ توبہ سے دھل گئے, وہ بھی جنت میں جائے گا. اس کو بھی کسی سفارش کی ضرورت نہیں. کیوں؟ گناہ تو اس کے ہیں نہیں, عقیدہ اس کا ٹھیک ہے. اب شفاعت آخر ہوگی تو وہ کس کے لیے ہوگی؟ فرمایا لأہل الکبائر من امتی. میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے لیکن توبہ بھی نہیں کی, توبہ ہی نہیں کی یا توبہ کا موقع ہی نہیں ملا. چوری کرنے گیا اس نے گولی ماری مر گیا. کسی عورت کی عزت لوٹنے گیا خاوند پہنچ گیا اس نے گولی ماری دونوں کو مار دیا. اب کہاں توبہ کرتا؟ اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا ہے تو اب وہ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اللہ چاہے تو عذاب دے اور اگر اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دے. ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ. جن کو معاف کر دیا وہ بھی جنت میں گئے اور جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اب ان کے لیے شفاعت ہوگی. مسئلہ سمجھو. یعنی مومن ہے انبیاء ہیں صلح جنت, مومن ہے گناہ کوئی نہیں جنت, مومن ہے گناہ کیا تھا توبہ کر لی جنت, مومن ہے توبہ بھی نہیں کر سکا اور کبائر گناہ ہے اور کئی کبیرے ہیں. اللہ معاف کرے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں زنا بھی کرتے ہیں. کیوں؟ شراب تو پھر ام الخبائث ہے نا, یہ تو ماں ہے نا گناہوں کی. جیسے ماں بچے جنتی ہے بس جس کو نشہ لگ گیا وہ سارے گناہ لگ گئے. اسی لیے کتابوں میں موجود ہے کہ ایک بڑی حسین جمیل عورت تھی. ایک صالح آدمی نیک آدمی بیچارہ عاشق ہو گیا. یہ نیک آدمی جلدی پھنستے ہیں, خیال کیا کرو. یہ خیال نہ کیا کرو میں طالب ہوں قرآن پڑھتا ہوں میں مولوی صاحب ہوں تقریریں کرتا ہوں. نہ یہ زیادہ مرتے ہیں. گناہگار پھر بھی کم مرتے ہیں, وہ تو منہ مار چکے ہوتے ہیں نا, چل پھر لیا ہوتا ہے نا انہوں نے. ان بیچاروں کو تو کبھی عورت ملی نہیں, یہ تو فوراً گر جاتے ہیں. اور انہیں تو منہ مارے ہوئے ہوتے ہیں نا, کبھی گھاس میں کبھی کمان میں کبھی کوٹھے پہ کبھی حجرے میں کبھی مجرے میں. یہ جو بچے ہوئے ہیں گناہوں سے ایک طاقت بھی ہوتی ہے. جب گناہ سے بچا ہوگا طاقت ہوگی. کمزور تو وہ ہوتا ہے نا جو منہ کالا کرتا ہے گناہوں میں. جو آدمی گناہوں سے پاک صاف ہے اللہ نے اس کو 4 عورتوں کی طاقت دی ہے, ورنہ 4 کی اجازت ہی نہ دیتا. یہ تو ہم اس لیے کمزور ہو جاتے ہیں, کوئی لڑکوں کے پیچھے پڑ گیا, کوئی گندی عورتوں کے پیچھے پڑ گیا, کوئی مشت زنی میں پڑ گیا, کوئی گندی فلمیں دیکھ دیکھ کے ساری رات تڑپتا رہا جلتا رہا, تو پھر اس نے تو مرنا ہی ہے, کمزور ہونا ہے اور کیا ہونا ہے. ایک آدمی کو زیادہ خطرہ کرنا چاہیے, وہ زیادہ پھنستے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا قاعدہ تھا کہ اگر لڑکے کی داڑھی نہ ہو مدرسے میں داخل ہی نہیں کرتے تھے. کہتے تھے جیسے عورت کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح امرد کو دیکھنا بھی حرام ہے.
وہ لڑکا جس کی داڑھی مونچھ نہ ہو اس کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہے. وہ کہتے بابا میرے مدرسے میں جگہ نہیں ہے، کوئی اور مدرسہ دیکھو. یہ نہ سمجھو کہ صرف آدمی عورت پہ برباد ہوتا ہے، لڑکوں پہ اس سے زیادہ برباد ہوتے ہیں. گھر میں شہزادیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ منہ کالا کر رہا ہے، گندگی کھا رہا ہے. مہاراج مولوی صاحب نے دیکھا کہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی. حضرت صاحب عاشق ہو گئے. اس سے کہا کہ جناب میرا تو اب دماغ جواب دے گیا ہے، اب مہربانی کرو مجھے بھی اپنا شربت وصال پینے دو. اس نے کہا جی میری تو 3 شرطیں ہیں. ایک تو میرا دشمن ہے، اس کو قتل کر دو، پھر میں تمہیں اپنا بدن سونپ دوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں مشرکہ ہوں، میں کافرہ ہوں، میں بت کی پوجا کرتی ہوں. یا تم میرے بت کو سجدہ کر لو، پھر بھی میں تمہاری. کمرے میں چلو، میرا بت رکھا ہوا ہے، اس کے آگے سجدہ کر لو، پھر میں تمہاری. یا اس دشمن میرے کو قتل کر دو، پھر تمہاری ہوں. مولوی صاحب نے کہا جناب یہ بت کو سجدہ کرنا تو شرک ہے، پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم جانا پڑے گا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا قتل کر دو. انہوں نے کہا قتل کی سزا بھی تو خالدین فیہا ابدا ہے، وہ بھی تو جہنم ہے معبد. یہ بھی نہیں کہا. اس نے کہا اچھا چلو میں تمہیں ایک آسان کام بتاتی ہوں، یہ شراب ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے 1-2 جام پی لو، پھر میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں. اب مولوی صاحب نے سوچا یار قتل بھی بڑا گناہ ہے، شرک بھی بڑا گناہ. شراب کا 1-2 پیگ پینے سے چلو کیا ہوئے، پھر توبہ کر لیں گے. آپ نے جناب شراب شروع کی، جب نشہ ہو گیا تو سجدہ بھی کر لیا، اس کے دشمن کو جا کے قتل بھی کرایا، زنا بھی کر بیٹھا. اس لیے حکم ہے کہ نشے سے بچو، یہ ام الخبائث ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے، یہ گناہوں کی ماں ہے. پھر آدمی حرام بھی کھاتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، ماں باپ سے بھی دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کے مال بھی چراتا ہے. دیکھا نہیں کئی نشائی جو ہیں، یہ جو گٹر کے ڈھکنے ہوتے ہیں نا لوہے کے، اس کو اٹھا کے بیچ دیتے ہیں. نشہ تو ملے نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعد اسی حالت میں مر گئے ہیں. تو اب یاد رکھو کہ وہ تحت مشیت اللہ ہے. ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ. اللہ چاہے تو ان کو بھی کہا جاؤ معاف کیا، جاؤ جاؤ جنت، بس جاؤ. اللہ چاہے تو 100 آدمی کے قاتل کو معاف کر دے. اللہ ہے، اس کی مرضی ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے. اچھا اگر اللہ نے حکم دے دیا ابھی اس کو عذاب دو، چلو 20 سال کے لیے جہنم، اب ان کے لیے شفاعت ہوگی. یاد رکھو ان کے لیے شفاعت ہوگی. انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، قرآن کی صورتیں بھی شفاعت. یہ ان کی شفاعت سے پھر نکلیں گے جہنم سے. یہ معنی ہے شفاعت کا. یاد. اچھا اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے بڑا اہم، اس کو بھی سمجھو. ایک ہے شفاعت قہری. سمجھو، دماغ میں رکھو اس بات. شفاعت قہری کیا معنی؟ کہ شفاعت کا معنی یہ ہے جیسے ہمارے بعض جاہل لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جی اولیاء اللہ جو شفاعت کریں گے نا، ان کی بات کو تو اللہ ٹال ہی نہیں سکتا نا. وہ کہتے ہیں اسی لیے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ جناب مہربانی فرمائیں، ہمارا کام نہیں، اللہ سے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں، کیونکہ ان کی بات کو خدا موڑ ہی نہیں سکتا. جب یہ کہہ دیں گے تو خدا آپ کر دیں گے. یہ ہے قہری، یعنی نعوذ باللہ خدا مجبور ہے ان کی بات ماننے پر. یہ کفر ہے.
یہ عقیدہ رکھنا کہ بھئی ان کی بات کو موڑ ہی نہیں سکتا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں اگر اللہ کسی کو پکڑ لے حضور چھڑا دیں گے، لیکن حضور کسی کو پکڑ لے خدا بھی نہیں چھڑا سکتا. یہ ہے شفاعت قہری جو ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے نا، کہ جی ہم جیسے ہیں بس ہمارا مرشد شفاعت کر دے گا. ہم ان کی بازار میں جا کے کہیں گے، عرض کریں گے، وہ اللہ سے کہہ دیں. اللہ ان کی تو ٹال ہی نہیں سکتا نا. یہ شفاعت قہری کا عقیدہ رکھنا کفر ہے. یاد اللہ نے چاہا تو حضرت یعقوب 40 سال روتے رہے، یوسف سے نہیں ملا ہے. کیا خیال ہے وہ روز دعا نہیں مانگتے ہوں گے کہ اللہ میرا بیٹا مجھے مل جائے؟ 40 سال. یعنی جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ بچے تھے، اور جب ملاقات ہوئی تو مصر کے بادشاہ بن چکے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام مدتوں بیماری میں مبتلا رہے، اور رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مدتوں اس بیماری میں رہے، لیکن فوراً دعا منظور نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام الگ اترے، حوا الگ اتری ہے، دونوں رو رہے ہیں، لیکن اللہ نے توبہ قبول نہیں کی. جب رحم آیا تو مدتوں کے بعد توبہ قبول ہوئی. تو اسی طرح یاد رکھو کہ قیامت میں بھی کسی کو اللہ کے دربار میں بولنے کی جرت ہی نہیں ہوگی جب تک اجازت نہ ملے. جب وہ بول ہی نہیں سکتا ہے تو شفاعت کیسے کرے گا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے بھی اور ملائکہ سب صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے، وہ بول ہی نہیں سکتے. وَأَنَا بِالْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. اور کہیں فرمایا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اور کہیں فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب ساری مخلوق میرے پاس آئے گی اور عرض کریں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت افضل الرسل امام الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین، مہربانی کریں ہماری شفاعت کریں کہ ہماری شفاعت ہے شفاعت کبریٰ، سب مخلوق اس میں ہوگی، مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، یہودی نصرانی سب مخلوق ہوگی، کہ ہماری شفاعت کریں کہ ہمارے مقدمے کی سماعت تو شروع ہو جائے نا. اللہ جو چاہے جہنم دے، جو چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن سماعت تو ہم تو ویسے مر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا انا لہا، اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے. فرماتے ہیں ثم علمنی محامد لم یعرفنی الان، پھر اللہ مجھے اپنا حمد کے کلمات بتلائیں گے جو میں اب نہیں جانتا. ان محامد کے ساتھ حمد کروں گا. ثم اخر ساجدا تحت العرش، میں پھر عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا اور اذن مانگوں گا حتیٰ کہ اللہ اجازت دیں گے. ارفع راسک سل تعطیٰ، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لیں، جو مانگیں گے میں درخواست قبول کروں گا. یعنی حضور بھی اجازت دیں گے. اللہ اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی. جہاں انبیاء اجازت مانگ رہے ہوں وہاں پیر چھڑوا لیں. کوئی اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو، کوئی اپنے عقیدوں کے اندر صحیح معنی میں ایک بات کو سمجھو. بھئی یہاں انبیاء کانپ رہے نفسی نفسی نفسی،
خشیت علی نفسی غضب ربی اليوم غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا. یا انبیاء کہہ رہے ہوں گے کہ آج اللہ کے جلال کا دن ہے اور ایسے غضب کا دن ہے کہ اس سے پہلے اتنا اللہ کا جلال نہیں آیا. ہم تو اپنے نفس پہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ ہم سے پھر دوبارہ سوال نہ کرنے، ہم کیا جواب دیں گے. اس لیے یاد رکھو کہ کافروں کو تو شفاعت ہوگی ہی نہیں، مومن کی شفاعت ہوگی لیکن اللہ کے اذن سے ہوگی، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوگی. اور اذن بھی کس کے لیے ہوگا؟ مومن کے لیے ہوگا، کافر کے لیے نہیں. اذن بھی کس کے لیے ہوگا؟ مومن اہل سنت کے لیے ہوگا، اہل بدعت کے لیے بھی نہیں. جو اہل بدعت ہیں یا اہل احوا ہیں یا اہل احداث ہیں، ان کے بارے میں تو جب حضور کہیں گے آنے وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ. حضور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے زمانے کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی ہیں. آپ فرمائیں گے سحقا لہم سحقا لہم، ان کو دور کرو، دفع کرو، میرے حوض کوثر پہ بھی ان کو نہ آنے دو. تو جو لوگ بدعات میں مبتلا ہیں، اس لیے علماء نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا آدمی زانی ہے، شرابی ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعتی توبہ نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ جو لوگ بدعت میں پڑے ہیں نا وہ توبہ نہیں کرتے. کیوں؟ وہ بدعت کو تو دین سمجھتا ہے، دین سے کیسے توبہ کرے؟ اس کے نزدیک قبر پہ جا کے سجدہ کرنا، قبر پہ جا کے نیاز دینا، قبر پہ جا کے دیگیں چڑھانا، قبر پہ جا کے غلاف چڑھانا، قبر پہ جا کے سونے کے دروازے لگانا، قبر پہ جا کے طواف کرنا، قبر پہ جا کے الٹے پاؤں چلنا، وہ تو اس کو دین سمجھتا ہے. اس سے کیسے توبہ کرے؟ توبہ تو آدمی برائی سے کرتا ہے نا. اس کو برا سمجھے تو توبہ کرے نا، گناہ سمجھے تو توبہ کرے. وہ تو اس کو دین سمجھ کے بیچارہ پڑا ہوا ہے اس کے اندر. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اہل بدعت جو ہیں وہ توبہ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور جب توبہ سے محروم ہو جاتے ہیں تو پھر بخشش کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے کہا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک. تو اللہ فرماتے ہیں فما تنفعہم، یاد رکھو فما تنفعہم شفاعت الشافعین. ان کو نہیں نفع پہنچائے گی کسی سفارش کرنے والے کی سفارش. مانا یہ ہے کہ ان کی سرے سے شفاعت ہی نہیں ہوگی. جب نفع نہ پہنچائے تو شفاعت کا کیا مانا؟ اس لیے اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ سوالات نہیں ہیں. چلو ٹھیک. فما لهم عن التذکرۃ معرضین. اب اگلی آیت سمجھیں. فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنهم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی فما لهم یعنی فما لہؤلاء، ان کافروں کو مشرکین کو کیا ہو گیا ہے کہ جب آپ ان کو بھلائی کے لیے بلاتے ہیں، توحید کے لیے دعوت دیتے ہیں، حق کے لیے بلاتے ہیں، جنت کے رستے کے لیے بلاتے ہیں، یہ الٹا اعراض کر کے بھاگتے ہیں. کیا ہو گیا ان کو؟ آپ تو ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. آپ تو یہی کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ. آپ یہی دعوت دے رہے ہیں کہ مسلمانوں ہے انسانوں اللہ سے ڈرو، اللہ کی توحید کا وحدانیت کا اقرار کرو، انبیاء کی رسالت کا اقرار کرو. آپ ان کو بلاتے ہیں لیکن وہ اعراض کرتے ہیں، وہ منہ پھیر کے دوڑتے ہیں، بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم کو ہر حال میں پکارا ہے، ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے زور سے بھی پکارا، اسررت لہم اسرارا،
میں نے خفیہ طریقے پہ بھی پوچھا ہے، ان کو دعوت دی ہے توحید کی، لیکن میرا اللہ یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ میرا کلام سننا تو الگ بات ہے، یجرون اصابعہم فی آذانہم، اپنے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں، میری بات کی آواز ہی ان کو نہ پہنچے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ مولا یہ تیرے بندے ہیں، کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں جتنے دفعہ ان کو بلاتا ہوں تاکہ ان کے گناہوں کی معافی ہو، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، یہ کان بھی بند کر لیتے ہیں اور اوپر بھی کپڑا ڈال دیتے ہیں، میری شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پر میں فما لہم عن التذکرۃ معرضین، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی، دعوت دیتے ہیں جنت کی، دعوت دیتے ہیں توحید کی، تو یہ بھاگتے ہیں۔ آگے اللہ نے تشبیہ دی کأنہم حمر مستنفرۃ، کأنہم حمر مستنفرۃ، یہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھا جو ہے وہ بھاگتا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہاں لفظ ہے حمر کا، اور دوسری جگہ قرآن میں لفظ ہے حمار کا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، اللہ نے فرمایا جن کو ہم نے تورات دی، تورات کا علم دیا، تورات کی کتاب عطا فرمائی، ان کا حال ایسی ہے جیسے گدھا۔ کیا مانا کہ گدھا کے اوپر کتابیں لا دو، اس کے لیے تو بوجھ ہی ہے نا جی، کتابیں لاد دو یا لکڑیاں لاد دو، ایک من لکڑی رکھ دو یا ایک من کتابیں رکھ دو، اس کے لیے تو دونوں بوجھ ہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں۔ یہ تو نہیں کہ کتابیں لادنے سے گدھا پڑ جائے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ خرے عیسیٰ اگر مکہ رود ہنوز خر باشد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو جو ہے وہ مکہ شریف میں ہیں اور 1 سال مکے میں رہے تو گدھا گدھا ہی رہے گا، وہ انسان تو نہیں بن جاتا۔ تو اسی لیے ذرا سوچ لیا کریں کہ ہم مکے مدینے میں آنے کے بعد انسان بنے ہیں یا جیسے تھے ویسے ہیں، یا اس سے بھی بگڑ گئے ہیں۔ بس یہ غور کر لیا کریں کہ یہاں آنے کے بعد ہمارے اخلاق میں، اعمال میں، افعال میں، سیرت میں، صورت میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی، تو پھر وہی بات ہے۔ وہاں لفظ حمار ہے، حمار کہتے ہیں گدھے کو، یہاں لفظ ہے حمر مستنفرہ۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی ایک ہی بات ہے، وہاں افراد کا ذکر ہے یا جمع ہو گئی گدھے، ایک ہو تو گدھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، وہاں تو مراد گدھا ہے، کیونکہ وہاں تشبیہ ہے کہ علم سے فائدہ نہ اٹھانا، کہ عالم ہے تورات دی، سب کو دیا لیکن فائدہ نہیں اٹھایا۔ جیسے گدھا جو ہے وہ ہمیشہ بلید ہوتا ہے، گدھا جو ہے یاد رکھو کند ذہن دنیا میں جو جانور ہے نا وہ گدھا ہوتا ہے، اور ضدی جانور جو ہے وہ گدھا ہوتا ہے۔ آپ اس کو کشتی پہ چڑھائیں نا جی، آپ اس کو کھینچیں یا پیچھے جائیں، اچھا آپ اس کو پیچھے کھینچیں بھاگ کے چڑھ جائے، اچھا پھر ایسا بدید ہے، ایسا پاگل ہے کہ اس کے اوپر آپ بوجھ لاد دیں 1 من 2 من 3 من، بیٹھ جائے گا، آواز نہیں نکالے گا۔ اور جب آپ فارغ کھڑے ہوں، کوئی بوجھ نہ ہو تو سارے آسمان تک آوازیں اٹھا کے سر کھا رہا ہوگا، ورنہ تو اصول ہے نا کہ بوجھ پڑے تو آدمی چیختا ہے۔
اس پر جب بوجھ نہ ہو تو چیختا ہے، بوجھ ہو تو چپ رہتا ہے۔ اس لیے وہاں تشبیہ تھی بلید ہونے سے کہ بھئی ایسے کند ذہن ہیں، اتنا بڑی تورات کی کتاب کا عظیم بوجھ ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں تشبیہ ہے بھاگنے سے، یہاں تشبیہ بے وقوفی سے نہیں ہے، بات سمجھو۔ وہاں تشبیہ ہے بلید ہونے سے، یہاں تشبیہ ہے اعراض کر کے بھاگنے سے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، تو اس لیے علماء نے کہا اس سے مراد ہے حمار وحشی، وہ جو جنگلی گدھے ہوتے ہیں نا، تو وہ اتنے وحشی ہوتے ہیں کہ جب بھی خطرہ محسوس کریں تو ایسے دوڑتے ہیں کہ ان کو پھر جیپیں بھی پیچھے بگاؤ تو نہیں پکڑ سکتی ہیں۔ تو اس لیے تشبیہ دی گئی کہ کأنہم حمر مستنفرۃ، یہ حمر ہیں ڈرائے گئے، فرت من کسورہ، کسورہ یاد رکھو، بعض علماء نے کہا کسورہ کا معنی ہے اندھیرا، اندھیرے سے بھاگنا۔ بعض علماء نے فرمایا کسورہ کا معنی ہے آوازیں، کہ جب شکاری آتے ہیں نا تو آوازیں نکالتے ہیں اور لکڑیاں اٹھاتے ہیں تاکہ جنگل میں چھپا ہوا جانور نکلے باہر، تو جب یہ شور سنتے ہیں تو بھاگتے ہیں۔ اور بعد میں فرمایا فرت من کسورہ، کسورہ کا معنی ہے یعنی شیر، جب یہ ہمارے واشی شیر کو دیکھتے ہیں تو پھر بھاگتے ہیں کہ آیا شیر ہمیں ابھی چیر پھاڑ کے کھا جائے گا۔ تو یہ بھی ایسے بھاگتے ہیں، ایسے بھاگ رہے ہیں کہ حق سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اللہ کے نبی کے قریب آنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں مثال دی ہے کہ فما لہم، ان کو کیا ہو گیا ہے، ان التذکرۃ معرضین، نصیحت سے بھاگتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من کسورہ، واللہ اعلم۔ کہتا ہے جی کہ میں نے پہلی مرتبہ حج پڑھا ہے، طواف زیارت کے بعد صفا مروہ نہیں دوڑا۔ اگر آپ نے صفا مروہ نہیں دوڑا تو بڑا آسان حل ہے، آپ ابھی ایک نفلی طواف کریں اور جا کے صفا مروہ دوڑ لیں، طواف نفلی ہوگا آپ کا اور صفا وہ حج والی ہوگی، کیونکہ صفا مروہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ طواف زیارت کے لیے تو ہے کہ 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے پہلے کر لو، صفا مروہ تو آپ سارا مہینہ بھی کر سکتے ہیں، 2 مہینے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن صفا مروہ طواف کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے پہلے نفلی طواف کریں پھر صفا مروہ دوڑیں۔ ایک مسئلہ تو آپ کا یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جب طواف کیا تھا تو طواف زیارت کرتے کرتے عشاء کی نماز ہو گئی، کوئی بات اس کا کوئی جرم نہیں، کیونکہ تم نے تو شروع کر دیا ہے، اب رش ہے، وقت گزر گیا، بندہ کیا کرے۔ کبھی کبھی تو 6 گھنٹے طواف کے لگ جاتے ہیں، تو گویا آدھا دن گزر جاتا ہے، ظہر کو بھی شروع کرے تو عشاء کو جا کے فارغ ہوگا، اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے۔ اس میں کوئی دم نہیں آپ میں۔ اور جس کے اگر ایک آدمی ہے سر پہ اس کے بال ہیں ہی نہیں، گنجا ہے، اس نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے تو اس طرح پھروانا لازمی ہے، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ کو تمہارے بال تھوڑے چاہیے، اللہ کو تو تمہاری اطاعت چاہیے کہ ہم نے گردن جھکا دی۔ ایک نماز کا ثواب جو ہے 1 لاکھ ہے، اس کے لیے لفظ ہے مسجد الحرام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 1000، مسجد الحرام میں 1 لاکھ۔
تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ مسجد الحرام سے یہی مراد ہے جس مسجد میں ہم ابھی بیٹھے ہیں، یا مسجد الحرام سے پورا حد حرم مراد ہے؟ تو مفسرین علماء نے فرمایا کہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، فلا یقرب المسجد الحرام، وہ مسجد الحرام میں نہ آئے۔ اس کا معنی یہ تو نہیں کہ دروازے پہ کھڑا رہے اندر نہ آئے، معنی حد حرم پہ اس کو روکیں۔ اور اسی طرح قرآن میں ہے کہ حج متمتع یا حج قران صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کا خاندان یہاں نہ رہتا ہو، باہر سے آئے۔ تو مسجد الحرام میں تو کسی کا خاندان نہیں رہتا، مانا ہے مکے میں ہی رہتے ہیں نا۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہو گیا کہ سارا حرم جو ہے، حدود حرم، سارا مسجد الحرام ہے، اور ہر جگہ ایک کا لاکھ ملے گا۔ حدود حرم جو ہے آپ دیکھیں، معلوم ہے مسجد عائشہ حد حرم ہے، جیرانہ کی طرف جائیں گے حد حرم ہے، عرفات کی طرف جائیں گے حد حرم ہے، ادھر جدے کی طرف جائیں گے شمیسی تک حد حرم ہے۔ تو پورا حرم جو ہے انشاءاللہ اس پر بھی اطلاق ہے مسجد الحرام کا، اور لاکھ ملے گا۔ باقی یاد رکھیں کہ یہاں کعبے میں آ کر جو پڑھنے کا ثواب ہے وہ تو ثواب ہی نہیں رہنا ہے۔ یہاں تو علماء فرماتے ہیں 27 لاکھ، اور پھر جتنی جماعت بڑی ہوگی وہ الگ اجر ہے، جتنے امام اہل علم ہوں گے وہ الگ اجر ہے، جتنی نماز کی ادائیگی، رکوع اور سجود صحیح ہوگا اس کی فضیلت الگ ہے۔ تو یہاں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا۔ انبیاء کے وسیلے سے بھی دعا نہیں ہوتی، سیدھی دعا اللہ سے، ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو۔ اور وسیلہ تو وہاں پکڑا جاتا ہے نا کہ دور ہو، اللہ فرماتے ہیں میں تو تیری شارک سے بھی قریب ہوں، میرے لیے وسیلے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ میری ڈیوٹی تھی، میں مجبور تھا کہ 12 تاریخ کو میں نے ظہر سے پہلے کنکری ماری، جس کی ڈیوٹی ہو یا جانا ہو، اگر وہ ظہر سے پہلے مار لے تو دب نہیں پڑتا، وہ مجبور ہے۔ داڑھی ہے اور ایک کام پتہ نہیں کرتا ہوں، دوسری جگہ ایک بہت ہی اچھی جاب مل رہی ہے، ان کی شرط ہے کہ داڑھی نہ رکھو، اس جاب کو چھوڑ دو۔ جو سنت کے مخالف ملے تو پھر کیا فائدہ؟ یہی تمہارا امتحان ہے، تم سنت پہ جمے رہو، دین پہ جمے رہو، اسی کی برکت سے اللہ رزق دے دے۔ اچھا تمہیں اچھی جاب مل جائے، بیماری آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ اچھی جاب مل جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ اللہ اگر چاہیں گے تو اسے تھوڑے رزق میں بھی برکتیں ڈال دیتے ہیں کہ اس نے میرے نبی کی سنت کے لیے اس جاب کو چھوڑ دیا ہے، اللہ اسی میں برکت ڈال دیں گے یا اور اسباب رزق پیدا کر دیں گے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، الله يسر امورنا وامور المسلمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا پجامے دے گیا جام سے پجامے دے گیا وہ اس میں میڈیم سائز مقصد یہ ہے کہ حاصل نہیں ان کے پاس حاصل ان کے پاس اچھا اس کے پاس مجھے مقصد